पता हो तो सही। तो मेरे भाइयों, आप भी इन कामों से बचें। हम सब ऐसे नीच कामों से बचें। किसी की बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करने से बचें, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने से बचें। इन कामों से बचें, क्योंकि ये इज्जत वाले काम नहीं है। ये ऐसे काम है कि बंदे को तुरंत फिनिश कर दिया जाए। ऐसे काम है ये। यहाँ भी तबाही बर्बादी और वहाँ भी तबाही बर्बादी। अल्लाह का जो अज़ाब बर्दाश्त करे वो कहाँ से अच्छा इंसान हो सकता है। तो मेरे भाइयों, इन नीच कामों से, गलीज़ कामों से बचो और अपने अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह की कसम, अपने अल्लाह से तौबा कर लो। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ही देने वाला है। हाँ, अगर आपको जहाँ से ज़िल्लत मिल रही है, जहाँ ज़िल्लत ही मिलती है, तो वो मालिक अल्लाह है जो वहाँ से भी इज़्ज़त दिला सकता है। और जहाँ से आप इज़्ज़त के उम्मीदवार हैं, और उसका भी मालिक अल्लाह है कि आपको ज़लील कर सकता है, रुस्वा करा सकता है वहाँ पर। तो मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से तौबा करो, अपने अल्लाह को राज़ी करो, अपने अल्लाह को मनाओ और अल्लाह से माफ़ी मांगो कि ए अल्लाह ताला, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े गुनाह किए हैं, लेकिन मैंने सुना तो बड़ा रहमान है, तो बड़ा रहीम है। मेरे इन गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मैं आइंदा कभी गुनाह नहीं करने का हूँ। अल्लाह की कसम, आप अल्लाह से माफ़ी मांग लें, बड़ी अक्लमंदी है इस बात में। अगर अल्लाह ने माफ़ कर दिया, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की। अल्लाह तो माफ़ कर ही देगा। हाँ, अल्लाह तो माफ़ कर ही देगा। हम आमे तो सही, आमे तो सही। अल्लाह उस बंदे को माफ़ नहीं करेगा जो अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेगा। आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, तो आप बड़े खुश नसीब इंसान होंगे, क्योंकि आप अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के गुस्से से बच सकते हैं। उस वक्त के आने से पहले पहले तौबा कर लें कि हमारी तौबा कबूल ना हो, हम तौबा करने के काबिल ना रहें। हम भूल जाएं कि हमें तौबा भी मांगनी है, हमें माफ़ी भी मांगनी है। हम इस बात को भूल जाएं कि हमें माफ़ी मांगनी है, और फिर हम इस बात को भूल जाएं कि हम कुछ भूल गए हैं। हम इस बात को भी भूल जाएं कि हम कुछ भूल रहे हैं। उससे पहले अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह ने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ किया है। अल्लाह ने किफिल जैसे को माफ़ कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स को माफ़ कर दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में था एक ज़िनाकार बंदा, उसको माफ़ कर दिया। देखो तो सही, अल्लाह हर इंसान को माफ़ कर देगा। और अल्लाह तो कहता है, मेरे बंदे तो ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर दे और मुझसे कहे या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह सब माफ़ कर देगा। गुनाहों पे ना अड़ना, गुनाहों पे ना अड़ना। अब ज़िंदगी में जो हुआ सो हुआ, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा रहना और हमेशा हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, अल्लाह से माफ़िया मांगते रहना, अल्लाह को राज़ी करने में अपनी ज़िंदगी बिताना, किसी का दिल ना दुखाना, किसी का भी दिल ना दुखाना। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ हक तलफी करी, समझते हो, इस बात पर थोड़ा गौर दो कि अगर तुमने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी अल्लाह के बंदे के साथ गलत किया, तो तुम्हारे हज, ज़कात, रोज़े, रमज़ान सब बेकार हैं, सब बेकार हैं। अपने माँ बाप का दिल दुखाया, सब बेकार। लोगों का हक मारा, सब बेकार। लोगों के साथ ज़बरदस्ती करी, सब बेकार। ये सजदे कैसे काम ना आएंगे अगर अपने माँ बाप की ज़िल्लत उठाएंगे। ये रोज़े, रमज़ान, ज़कात, हज, उम्रे किसी काम ना आएंगे अगर लोगों के दिल दुखाएंगे। अगर एक का भी, अब इस बात पर थोड़ा गौर दो, अगर एक का भी दिल दुखाया और इस हालत में मर गए, हालांकि अल्लाह हिफाजत फरमाए, इंसानों ने तो इंतहा कर दी है, इंतहा पार है कि कैसे कैसे गुनाह, क्या किया जाए, क्या कहा जाए। कि मैं तो एक दिल दुखाना कह रहा हूँ, एक दिल दुखाना कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे गुनाह के जिनके बारे में सोचा भी ना जाए। हाँ, अब आप इससे कंपेयर कर लेना, इससे अंदाज़ा लगा लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इसका भुगतान, इसका हिसाब आपको क्या देना पड़ सकता है। अब आपने किसी का दिल दुखाया और आप मर गए, जब कल अल्लाह के वहाँ इंसाफ का तराजू तुलेगा, अल्लाह के वहाँ इंसाफ होगा, जब आपका अमाल चेक किए जाएंगे, जब उस बंदे को खड़ा किया जाएगा जिसका आपने दिल दुखाया, अब आप उसका बदला तो नहीं दे सकते, अब आपकी नेकियां उसका बदला देंगी। अगर उससे ये कह दिया गया कि जाओ इसकी नेकियों में से ले लो। अब एक बात तो बताओ मेरे दोस्तों, जहाँ नफ्सी नफ्से का आलम है, जहाँ एक एक नेकी की मोहताजगी है, अब जब उससे कहा जाए कि इसकी नेकियों में से नेकी ले लो, तो वो क्या एक भी छोड़ देगा? बाकी एक बाकी छोड़ देगा? हाँ मेरे भाइयों, ऐसे काम न करो,
کہ اس کا بھی حساب دینا پڑے، اس کا بھی حساب دینا پڑے، اس کا بھی حساب دینا پڑے، نمازیں کتنی ہیں، زکوٰۃ کتنی ہے، حج کتنے ہیں، عمرے کتنے ہیں۔ ایسے کام نہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حکم پر زندگی بتاؤ، اور ہر انسان کو معاف کرنا سیکھو، باتوں کو درگزر کرنا سیکھو، انصاف، حق اور سچ کرنا سیکھو، حق بولنا سیکھو، سچ بولنا سیکھو۔ ارے دنیا ہے، ہر طریقے کا انسان ہے، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، یہ ایک ایسی طاقت ہے معاف کرنا، یہ ایسی طاقت ہے کہ کسی انسان کے اندر نہیں پائی جائے گی، کوئی انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر 100 انسان ہے، 100 انسان، تو 90 سے زیادہ میں یہ نہیں ہوئے گی عادت، اور ہوئے بھی اللہ بہتر جانے، لیکن میں جتنوں کو دیکھتا ہوں، اگر 100 کو دیکھوں گا تو 2 میں ایسی عادت پائے گی، 2 4 5 ہوں گے۔ معاف کرنا بہت بڑی طاقت ہے، معاف کرنا سیکھو، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کریں، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ سارے یہ جو ہماری زندگی ہے، دیکھیے دین ہمارا ایسا ہے، مالک ہمارا ایسا ہے اللہ، کہ ساری زندگی کی عبادت بھی قبول نہیں کرنے کا ہے اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے، اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے، تو اللہ رب العزت ایک عمل پر بھی کامیاب کر دے گا۔ ہاں، بشرطے کہ اللہ کو ناراض نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ یہ شرک، یہ گمراہیوں والے کام، یہ اللہ کے بندوں کے دل دکھانا، یہ حرام کاموں میں پڑنا، یہ ناجائز ریلیشنوں میں پھنسنا، یہ اتنے نیچ کاموں میں پڑنا، یہ بندے کو گمراہ تو کر دیتے ہیں۔ حالانکہ معافی والے کام نہیں ہے یہ کہ انہوں کو معاف کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، اور پھر اگر اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ ان نیچ کاموں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ شرک سب سے بڑا کام تو یہی ہے، شرک کرنا، اللہ کو سوا کسی اور کو ماننا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ ساری زندگی گناہوں میں بتا دی، کوئی بات نہیں میرے بندے، آ جا معافی تو مانگ، اللہ اس سے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے میرے بندہ آ تو صحیح، اللہ تو چاہتا ہے میرے بندہ آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، دیکھ تجھے میں معاف کروں گا۔ ساری زندگی گناہوں میں بتا دی، ساری زندگی۔ اگر دنیا والے کہیں نا کہ اب معافی نہیں ہوگی، ہاں اب معافی نہیں ہوگی، تو اپنے رب کے پاس آ جانا، تیرا رب اسے بھی معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کی قسم یہ دنیا دھوکہ ہے، فنا ہو جانے والی ہے، یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اللہ کے بندو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ یہ دنیا بڑی حیوان ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بنے گا۔ میرا کام ہے آپ کو بتانا، سمجھانا۔ اگر آپ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، اگر آپ کچھ عقل رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں گے۔ ہاں، اس بات پر عمل کریں گے، کبھی اللہ سے نا امید نہ ہونا، کبھی امید نہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر کمزور کی طاقت ہے، اللہ رب العزت ہر ناکام کو کامیاب کر دے گا۔ بس اللہ سے امید نہ چھوڑنا، اللہ کو راضی کرتے رہنا، اپنے زندگی کے مقصد کو اللہ کے حکم پر بتانا۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کا ڈریم بناؤ، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بناؤ، اللہ کو بناؤ، اللہ کو بناؤ۔ اپنے نبی کی سنتوں کو اپناؤ، اپنے نبی کے بارے میں پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو۔ ہماری زندگی میں جہالتیں یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے۔ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے گھروں میں محبتیں نہیں ہیں، لڑائیاں رہتی ہیں، آپس میں بات چیت کرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرنا پسند کرتا؟ یہ تو دیکھو اللہ کے بندوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، محبتیں نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے، نفرت دلوں بھری ہوئی ہیں، لڑائیاں ہمیشہ رہتی ہیں، گھروں میں برکت نہیں ہے، کام نہیں چل رہے، ایسے کام ہو رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، نبی کو ناراض کیا ہے، ان کے حکم کو صحیح سے ادا نہیں کر رہے ہیں، گھر والوں کے حقوں کو نہیں پہچان رہے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، ان کے مرتبوں کو، مقاموں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ان چیزوں سے بچو بچو بچو۔ اللہ کی قسم اگر ہم انہی گمراہی میں رہیں گے، انہی گمراہی میں پڑے رہیں گے، تو ایک ایسا وقت آئے گا، زندگی کے شام ہوتے ہی موت کا
فرشتہ جب لے کر چلا جائے گا اور پھر کھڑا کیا جائے گا سامنے اللہ رب العزت کے جب فیصلہ ہوگا، اللہ رب العزت کے جب فیصلہ ہوگا، اللہ پوچھے گا زندگی دی، جوانی دی، جب حساب کتاب کرے گا، ہاں پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہ ہوگا، پھر ایک غم ہوگا، پھر وہی ہوگا جو ہم زندگی میں کر گئے نا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، جب یہ اپنا رجسٹر کھولیں گے وہاں، پھر بندہ کہے گا ہائے میری ہلاکت آئی، ہائے افسوس، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا دفتر ہے، اس میں سب محفوظ ہے، یہ محفوظ سب رہے گا اس میں۔ ارے فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، تیرے الفاظ بھی میرے الفاظ بھی اس دنیا کے سب لکھ رہے ہیں، کرو کیا کر رہے ہو؟ میرے بھائیو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دریا میں ہاتھ ڈالو اور باہر نکالو اور دیکھو تمہاری انگلیوں پر کتنی مقدار لگی ہوئی ہے پانی کی، کتنی ہوگی؟ بھائی انگلیوں پر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ جب دنیا کی زندگی ہے تو ہماری کتنی زندگی ہوگی، اور اس مختصر زندگی میں سے حرام کام، ناجائز کام، نیچ کام، غلیظ کام، حیوانیت والے کام، درندگی والے کام، اللہ کی ناراضگی والے کام، یہ نہ کریں۔ اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانیں، اپنے اللہ کی طاقت کو پہچانیں، محبت کو پہچانیں، اور اپنی زندگی کو اپنے اللہ کے حکم پر بتاؤ گے انشاءاللہ اپنے اللہ کے حکم پر زندگی بتاتے چلو، اور ان گناہوں سے بچتے ہوئے چلو، ان نیچ کاموں سے، حرام کاموں سے اگر کرتے تھے تو معافیا مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، دور ہو جاؤ، ورنہ اس کی جو سزا بھگتنی پڑے گی نا، اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا کہ آپ کو کچھ فرشتے لے گا، آپ نے خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک تنور جل رہا ہے اور اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت شور ہو رہا تھا، تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے بتائی کہ زنا کار مرد اور عورتیں ہیں، ہاں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، زنا کار مرد۔ کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہ اس میں بہت سارے مرد اور عورتیں ننگے ہیں، اور ایک آگ کا شعلہ آتا ہے اور ان کو اپنی لپٹ میں لیتا ہے، اور وہ چیخنے لگتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں، چیخو پکار ہوتی ہے۔ میرے نبی نے دیکھا ہے، آپ نے اپنا خواب بیان کیا۔ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دیکھا ہے سمجھتے ہو وہ حق اور سچ ہے، اور اللہ کے توغ ہے ہی زنا کاروں کے لیے، زانیوں کے لیے، ظالموں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ اللہ کا عذاب تو اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہی ہے۔ زنا سے بچو، اللہ کے حکم توڑنے سے بچو، یہ زنا بہت نیچ اور بہت غلیظ کام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں اپنے اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کے حکم پر زندگی بتاؤ، اور اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے چلو۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔